السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو کائنات سٹوری کارنر میں آپ لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، جہاں آپ لوگوں کو مزے مزے کی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگ بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ تو بغیر کسی دیری کے میں اپنی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب عنایہ نے نیا اسکول جانا شروع کیا۔ عنایہ کو اسکول سے بہت محبت تھی۔ اس کو اسکول سے اس قدر لگاؤ تھا کہ وہ اسکول کی باتیں بھی ہر وقت گھر میں کرتی رہتی تھی۔ عنایہ کے لیے پریشانی والی بات یہ تھی کہ اس نے اب تک ایک بھی دوست نہیں بنایا تھا۔ عنایہ نئے دوست بنانے میں ذرا ہچکچاتی تھی۔ اسکول جاتے جاتے عنایہ کو اب 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ عنایہ تمام استاذہ کی پسندیدہ بن گئی تھی۔ عنایہ بہت پریشان رہتی تھی کہ اس نے اب تک ایک بھی دوست نہیں بنایا۔ البتہ عائشہ جو کہ اس کی کلاس فیلو تھی، اس کے ساتھ عنایہ کی تھوڑی بہت بات چیت تھی۔ عائشہ جو کہ پڑھائی میں کمزور تھی، عنایہ اس کی پڑھائی میں مدد کرتی تھی۔ ایک دن عنایہ کینٹین پر جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کینٹین پر کھڑی عنایہ اور اس کے ساتھ ایک پرکشش لڑکی پر پڑی۔ عنایہ کو نہ جانے کیوں اس لڑکی سے انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ عنایہ نے جب وہ منظر دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور وہ لڑکی اور عائشہ کینٹین پر خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ عنایہ نے ان کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ رفتہ رفتہ وہ دونوں کے قریب جا پہنچی۔ عنایہ نے دونوں کو ادب سے سلام کیا۔ جب ملنے کے بعد اس نے عائشہ کو مخاطب کر کے کہا، عائشہ آپی، یہ کون ہے؟ اس پر عائشہ نے پیار سے بولا، یہ میری بہت اچھی دوست آمنہ ہے۔ یہ دوسری کلاس میں پڑھتی ہیں، مگر یہ میری بہت ہی خاص اور پسندیدہ سہیلی ہے۔ بچپن سے ہی ہم اکٹھے پڑھتے آئے ہیں، مگر اتفاق سے ہی میٹرک میں انہوں نے بایولوجی کو پسند کر لیا تو ہمارے سیکشنز بدل گئے۔ عنایہ جو کہ آمنہ سے انسیت محسوس کر رہی تھی، اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے بول ڈالا، آمنہ، کیا آپ میری دوست بنو گی؟ اس پر آمنہ نے کہا، کیوں نہیں، میں ضرور آپ کی دوست بن سکتی ہوں۔ وہ دن تھا اور اب کا دن ہے۔ عنایہ اور آمنہ بہت قریب ہو گئی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ہی بہت قریب ہو گئی۔ عنایہ اور آمنہ دونوں بھی بہت ذہین تھی، جبکہ عائشہ کو پڑھائی میں کافی دشواری محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن عنایہ اور آمنہ کسی بات کو لے کر گفتگو کہ اچانک وہاں پر عائشہ آ گئی۔ عائشہ کو دیکھتے ہی وہ دونوں چپ کر گئی۔ عائشہ نے کہا، دونوں بیٹھی ہوئی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہو؟ اس پر آمنہ نے کہا، نہیں کچھ نہیں، عام سی باتیں کر رہے ہیں۔ عائشہ نے کہا، بنو نہیں، چھپاؤ نہیں، مجھے ہر وقت پتہ نہیں بیٹی کیا باتیں کرتی رہتی ہو۔ اس پر عنایہ نے نرمی سے کہا، نہیں عائشہ آپی، ایسے ہی پڑھائی سے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ نے کہا، تم لوگ مجھے اپنی گفتگو میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ مجھے آگے ہی پڑھائی میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے بولا، ہم ضرور آپ کو شامل کر لیں گے۔ عائشہ چہرے سے تو بالکل نارمل نظر آتی تھی، مگر اب وہ حسد کا شکار ہونے لگی تھی۔ اس کو کہیں نہ کہیں آمنہ اور عنایہ کی دوستی ذرا بھی پسند نہیں تھی۔ ان کی دوستی کو اب 1 سال ہو چکا تھا۔ عنایہ اسکول کے ماحول سے بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ ان تینوں نے 9ویں جماعت کا امتحان دے دیا تھا اور اب رزلٹ کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ آخر وہ دن آ گیا جب ان کا رزلٹ آنا تھا۔ وہ تینوں ہی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ رزلٹ آ گیا تھا اور ڈسپلے بورڈ پر نمایاں کر دیا گیا تھا۔ آمنہ اور عنایہ سے پہلے عائشہ بورڈ کے پاس جا پہنچی اور جا کے عائشہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی کہ عنایہ نے اسکول میں ٹاپ کیا تھا اور عائشہ نے بھی نہایت اچھے نمبروں سے امتحان کو پاس کیا تھا۔ عائشہ نے جب اپنا رزلٹ دیکھا تو اس کو ایک مضمون میں سپلی آئی تھی۔ عائشہ یہ دیکھ کر رونے لگی اور گھر جلدی چلی گئی۔ ادھر آمنہ اور عنایہ اپنی کامیابی کی خوشیاں منا رہے تھے۔ وہ اس بات سے بھی بے خبر تھے کہ عائشہ کو سپلی آئی ہے اور وہ اپنے گھر واپس جا چکی ہے۔ اب عائشہ مسلسل 3-4 دنوں سے اسکول نہیں آ رہی تھی اور عنایہ اور آمنہ اب سپلی کے بارے میں جان چکے تھے۔ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ عائشہ سپلی کی وجہ سے اسکول نہیں آ رہی۔ ان دونوں نے عائشہ کو بہت سارے میسیجز اور کالز کی، لیکن کسی بھی کال اور کسی بھی میسیج کا جواب موصول نہ ہوا۔ دن گزرتے گئے اور عائشہ غیر حاضر ہوتی گئی۔ اب وہ دونوں پریشان ہونے لگی تھی کہ ایسا کیا ماجرا ہے کہ عائشہ نے اتنی زیادہ ساری چھٹیاں کر لی ہیں۔
بعد میں انہیں کسی سے معلوم ہوا کہ عائشہ کی امی عائشہ کی پڑھائی کو لے کر بہت سنجیدہ تھی۔ انہیں بہت دل تھا کہ عائشہ بایولوجی پڑھے، مگر عائشہ کو بایولوجی کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، تو انہوں نے عائشہ کو کمپیوٹر رکھوا دی۔ عائشہ کے کمپیوٹر میں ہی سپلی آئی تھی۔ جب گھر والوں کو عائشہ کی سپلی کے بارے میں پتہ لگا تو گھر والے بہت مایوس ہوئے۔ عائشہ کی والدہ تو صدمے میں تھی، کیونکہ ان کو عائشہ کی طرف سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز تھی۔ عائشہ کے والد صاحب کو جب اس بارے میں پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ عائشہ کو گھر بٹھا لو اور اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ کی طرف سے ٹینشن میں آ کر عائشہ کے والد صاحب کو ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی ہوا۔ عائشہ بہت سارے اتار چڑھاؤ سے گزر رہی تھی۔ اب ان سب باتوں کا جب عنایہ اور آمنہ کو پتہ لگا تو وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جانے انجانے میں ان سے بہت غلط ہو گیا ہے۔ عنایہ نے کہا، اب بھی ہمیں عائشہ کے گھر جانا چاہیے، اس کی خیر خبر لینی چاہیے۔ اس دن اسکول سے واپسی پر وہ دونوں سیدھا عائشہ کے گھر جا پہنچی۔ دروازے پر ان کی ملاقات عائشہ کی امی سے ہوئی۔ عائشہ کی امی نے دونوں سے کہا، آپ دونوں گھر چلی جاؤ، عائشہ کچھ ہی دنوں میں اسکول آ جائے گی تو آپ لوگ وہیں مل لینا۔ یہ سن کر دونوں مایوس ہو گئی اور دروازے سے ہی گھر واپس چلی گئی۔ عائشہ اسکول تو آ گئی تھی، لیکن عائشہ اب پہلی والی عائشہ نہیں رہی تھی۔ نہ ہی وہ کسی کو بلاتی تھی اور نہ ہی وہ کسی سے ملتی جلتی تھی۔ بس ایک کونے میں بیٹھی کتاب کو دیکھ کر نہ جانے کیا سوچتی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ عائشہ کا اٹھنا بیٹھنا بھی اب اچھی لڑکیوں میں نہیں رہا تھا۔ عنایہ اور آمنہ عائشہ کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی اور ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ایک دن عنایہ گھر جانے کے لیے اپنا اسکول بیگ پیک کر رہی تھی کہ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ Stay connected for the part 2۔ امید ہے کہ آپ لوگ سٹوری سے جڑے رہیں گے اور آپ لوگوں کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ